صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون ولو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیرا لہم واللہ غفور الرحیم. صدق اللہ العلی العظیم. ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ حجرات کی 4 اور 5 نمبر آیت کے سلسلے میں اپنی گفتگو کے ساتھ، جس میں اللہ ان لوگوں کی مذمت کر رہا ہے اور ان لوگوں کو برا کہہ رہا ہے کہ جو نبی کو ان کے حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں. فرماتا ہے خداوند عالم 4 اور 5 نمبر آیت میں کہ جو لوگ نبی کو حجروں کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، یہ ان کا کوئی عقل مندی والا کام نہیں ہے. یہ لوگ بے عقل ہیں اور لاشعور انسان ہیں. لیکن اگر یہ صبر کرتے یہاں تک کہ نبی خود اپنے بیت الشرف سے باہر تشریف لے آتے تو یہ خود آواز دینے والے کے حق میں بہتر ہوتا، اور اللہ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے. ہم نے عرض کیا کہ اس سورے کو سورہ ادب یا سورہ اخلاق کہا جاتا ہے. گفتگو ہماری اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں اس منزل پہ ختم ہوئی تھی اور اس منزل پہ تمام ہوئی تھی. ایک روایت کو ہم نے یہاں پہ کوٹ کیا تھا جناب ابن عباس سے کہ ابن عباس اپنے استاد کے دروازے پہ گئے تو انہوں نے جانے کے بعد دق الباب نہیں کیا بلکہ صبر کیا، اور پھر جب کسی نے پوچھا کہ تم نے دق الباب کیوں نہیں کیا تو ابن عباس نے اسی 5 نمبر آیت کی تلاوت کا ایک ٹکڑے کو اور ایک فقرے کو تلاوت فرمایا اور اس سوال کرنے والے کا جواب دیا. دوسرا نقطہ اس آیت کے ذیل میں یہ ہے، جیسے ہم نے اس سے پہلے والے ایپیسوڈ میں بھی کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کسی کا صفحہ ذہن پر یہ سوال ابھرے کہ اب تو نبی نہیں ہے، تو اب اس آیت کا تعلق نعوذ باللہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا یہ رسول کے زمانے سے تھا اس کا تعلق اور اب نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت کا تعلق ہر زمانے سے ہے اور ہر دور سے ہے. یا اسی طریقے سے مثلا ایک آیت اور ہے قرآن مجید کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اگر کوئی یہ کہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ ابو لہب تو اب اس زمانے میں نہیں ہے، ابو لہب تو نبی کے زمانے میں تھا، تو لہٰذا اس آیت کا تعلق اس زمانے سے نہیں بلکہ نبی کے زمانے سے ہے. نہیں میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید کی ہر آیت کا تعلق ہر زمانے سے ہے. اور رہی بات یہ کہ یہاں پہ قرآن مجید ابو لہب کا نام لے کے گفتگو کر رہا ہے، تو قرآن مجید ایک شخص کا نام لے کر بتانا چاہتا ہے کہ مقصد صرف ابو لہب نہیں ہے بلکہ کردار ابو لہبی ہے. جہاں بھی ابو لہبی کردار، جہاں بھی ابو لہبی کیریکٹر اور جہاں بھی ابو لہبی انداز پایا جائے تو صرف ابو لہب مستحق لعنت نہیں قرار پائے گا بلکہ ہر وہ انسان مستحق لعنت قرار پائے گا کہ جس کے یہاں بھی ابو لہبی کردار پایا جائے گا، ابو لہبی کیریکٹر پایا جائے گا. تیسرا نقطہ اس آیت میں جو کہا گیا کہ نبی کے حجروں کے باہر سے یا پیچھے سے آواز دیتے ہیں نبی کو، تو نبی کے حجروں کی تعداد 9 تھی. تیسرا نقطہ یہ ہے کہ نبی کے حجروں کی تعداد علماء نے 9 بیان کی ہے، 9. ان 9 حجروں کی چھتیں کھجور کی، خرمے کی پتیوں سے بنی ہوئی تھی، اور ان حجروں کے دروازوں پر دمبے کی کھال کے بالوں سے بنا ہوا پردہ لٹکا رہتا تھا، پردہ پڑا ہوا رہتا تھا. اس حجرے کی
ایک حجرے کی لمبائی تقریباً 5 میٹر اور اونچائی تقریباً 4 میٹر ہوا کرتی تھی۔ یہ تمام کے تمام حجرے اور یہ تمام کے حجرہ یعنی روم کمرہ، یہ تمام کے تمام کمرے ولید بن عبد الملک کے زمانے تک موجود رہے، اور اسی ولید نے ان حجروں کو منہدم کرنے کا حکم دیا اور ان حجروں کو توڑوا دیا اور اس حصے کو بھی مسجد میں شامل کر دیا۔ جب ان کو توڑا جا رہا تھا ان حجروں کو، تو مدینے والوں کی گریہ وزاری کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، اور سعید بن مسیب کہہ رہے تھے کہ اے کاش یہ حجرے اسی طریقے سے باقی رہتے تو لوگ رسول کی سادگی کا اور سادہ زیستی کا اندازہ لگاتے کہ جس کو اللہ نے اس کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے اور اس کائنات کے لیے مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے، وہ کیسی سادہ زندگی گزارتا تھا اور کیسی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ لہٰذا یہ سلسلہ یعنی رسول کے حجروں کو منہدم کرانے کا یا حجروں کو توڑوانے کا سلسلہ صرف ولید کے زمانے میں ختم نہیں ہو گیا، بلکہ ابتدا ولید نے کی تھی، اور یہ سلسلہ آج بھی اس زمانے میں بھی جاری و ساری ہے۔ کبھی رسول کے حجروں کو توڑوایا جاتا تھا اور کبھی جنت البقیع کو منہدم کرایا جاتا ہے، مسمار کرایا جاتا ہے۔ ان افراد کی دشمنی ان مکانوں سے نہیں تھی بلکہ مکینوں سے تھی۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جو تاریخی مقامات ہوتے ہیں، دنیا ان پہ فخر کرتی ہے اور ان کو باقی رکھنے کی کوشش کرتی ہے اور ان کی حفاظت کرتی ہے، بھلے ہی وہ اس تاریخی مقامات کو نہ مانتے ہوں اور ان کے عقیدے میں اس تاریخی مقامات کی کوئی حیثیت اور کوئی وقت نہ ہو، لیکن پھر بھی وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ مثلا ہمارے ہندوستان میں تاج محل ہے، لہٰذا جو بھی حکومت آئے گی وہ تاج محل کی حفاظت کرے گی اور اس کی محافظت کرے گی، بھلے ہی اکبر کو برا کہا جائے، بھلے ہی اورنگزیب کو برا کہا جائے، بھلے ہی بابر کو برا کہا جائے، لیکن کوئی بھی حکومت آئے گی وہ تاج محل کی حفاظت ضرور کرے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ ہماری میراث ہے۔ مگر یہ بدبختی صرف اور صرف آل سعود کے حصے میں آئی کہ جنہوں نے کبھی نبی کے حجروں کو منہدم کرایا اور کبھی اہل بیت نبی کے مزارات کو اور قبروں کو منہدم کرایا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمانوں کو ان مقامات کو باقی رکھنا چاہیے تھا اور ان کی حفاظت کرنی چاہیے تھی تاکہ لوگ ان سے عبرت لیتے اور درس حاصل کرتے۔ لہٰذا ان آیات سے، ان 2 آیتوں سے اور اس سورہ حجرات سے ہمیں کچھ پیغامات، کچھ میسج ملتے ہیں۔ ان پیغامات میں سے سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ لوگوں کو جب بھی کسی کو آواز دو اور جب بھی کسی کو بلاؤ تو اس کی شان و حیثیت کے لحاظ سے آواز دو۔ اگر استاد ہے تو استاد کا نام نہ لو بلکہ استاد کہہ کے آواز دو۔ کوئی بزرگ ہے، کوئی رشتہ دار ہے، مثلا بڑا بھائی ہے تو اس کا نام نہ لو بلکہ بھائی صاحب کہہ کے بلاؤ۔ چچا ہیں تو رشتے سے بلاؤ، ماموں ہے تو ان کو رشتے سے بلاؤ، کسی بھی بزرگ کا نام نہ لو۔ یا اسی طریقے سے اگر کوئی عہدے اور منصب کے لحاظ سے بزرگ ہو تو اس کا بھی نام نہیں لینا چاہیے۔ جیسے مثلا ہم کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ہم اسے ڈاکٹر نہیں کہتے بلکہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں۔ انجینئر کے پاس جاتے ہیں تو انجینئر نہیں کہتے بلکہ انجینئر صاحب کہتے ہیں۔ ایسے ہی جب کوئی بزرگ ہستی کے پاس جاؤ تو اسے اس کے عہدے اور منصب کے ساتھ اس کے نام کو بڑھا چڑھا کے لو۔ یا مثلا ایسے ہی مثلا ایک مولانا ہے تو چلتے پھرتے خالی مولانا نہ کہو، او مولانا نہیں، بلکہ مولانا صاحب کہو، جناب کہو، عزت و احترام کے ساتھ ان کو آواز دو، نام لو۔ یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ دوسرا پیغام، ہمیں کسی کی بھی صرف ایک غیر اخلاقی بات کو دیکھ کر اسے جاہل اور دیوانہ نہیں کہہ دینا چاہیے۔ ہوتا یہی ہے عموماً کہ ہم کسی کی ایک غیر اخلاقی بات کو دیکھ کے فوراً جاہل اور دیوانہ ہونے کا سرٹیفکیٹ اس کو دے دیتے ہیں۔ اس کی کیا بات کرتے ہو، وہ تو دیوانہ ہے، وہ تو ایسے ہی کہتا ہے۔ نہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی زبان سے صرف ایک مرتبہ کوئی غیر اخلاقی بات سرزد ہو گئی ہو۔ مثلا میری زبان سے
کوئی ایسی بات نکل جائے جو کسی کو بری لگے، یا مثلا کسی کے زبان سے گالی نکل جائے، لیکن اگر وہ اس گالی پر یا اس بری بات پر تسلسل رکھے اور اسی کو ادامہ دے تو پھر اس کی مذمت کی جائے اور اس کو برا بھلا کہا جائے۔ تیسرا پیغام، جس کی عقل زیادہ ہوگی اسی کے یہاں ادب بھی زیادہ پایا جائے گا، اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا لا ادب لمن لا عقل لہ، جس کے پاس ادب نہیں ہے اس کے پاس عقل بھی نہیں ہو سکتی، یا لا عقل لہ من لا ادب لہ، جس کے پاس عقل نہیں ہے، عقل اور ادب لازم و ملزوم ہے، یعنی جتنا ادب ہوگا انسان کے پاس، جتنا احترام کسی کا پایا جائے گا، انسان اتنا ہی اپنا عاقل ہونے کا ثبوت دے گا، یا جتنا عاقل ہوگا انسان اتنا ہی زیادہ کسی کا ادب و احترام کرے گا، اس لیے کہ ادب و احترام کا تعلق انسان کی عقل سے ہے۔ چوتھا پیغام اور چوتھا میسج ہمیشہ جو سورہ حجرات سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیشہ غلط بات پر روکا جائے اور ٹوکا جائے، اس لیے کہ نبی کی سیرت بھی یہ ہے کہ نبی ہمیشہ ہر کسی کو غلط بات پہ ٹوکا کرتے تھے۔ نبی کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا تھا کہ یہ میرا صحابی ہے تو یہ غلط کر رہا ہے تو کرتا رہے، نہیں، بلکہ اگر صحابی بھی ہے تو اس کو بھی ٹوکا جائے گا، اور اگر کوئی اور بھی ہے صحابی کے علاوہ تو اس کو بھی ٹوکا جائے گا۔ لہٰذا ہمارے یہاں بھی معیار یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں بھی کوئی غلط کر رہا ہے یا غلط بول رہا ہے تو ہمیں اسے ٹوکنا چاہیے۔ ہمارے سماج میں، ہمارے خاندان میں، ہمارے معاشرے میں اگر کوئی غلط بول رہا ہے تو ہمیں اس کو غلط بات پر ٹوکنا چاہیے اور غلط بات پر روکنا چاہیے۔ پانچواں پیغام، اگر کوئی انسان کسی غلط بات کی تکرار کرے تو روکنا لازم ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، واجب ہو جاتا ہے۔ اور چھٹا پیغام جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اور آپ کو دوسروں کے اوقات اور دوسروں کے ٹائم ٹیبل کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم کسی کے لیے مزاحمت کا سبب نہ بنیں۔ ہو سکتا ہے کہ ہم کسی کے لیے مثلاً میں کسی کے یہاں گیا لیکن اس کے آرام کا وقت تھا، یا مثلاً میں کسی کے یہاں گیا وہ نکلنا چاہ رہا تھا اپنے آفس کے لیے لیکن وہ ہمیں دیکھ کے فوراً ہمارے پاس بیٹھ تو گیا، لیکن وہ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے کہ مولانا جلدی سے اٹھیں اور میں اپنے آفس کے لیے نکلوں۔ لہٰذا ان تمام باتوں کا خیال، ہمیں ٹائم ٹیبل کا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں وقت کا خیال رکھنا چاہیے کہ آیا ہم کسی کے یہاں جا رہے ہیں تو ہمارے جانے کے لیے یہ وقت مناسب ہے یا نہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم چلے تو جائیں لیکن صاحب خانہ کو ہم کسی زحمت میں ڈال دیں اور اس کے لیے مزاحمت کا سبب بن جائیں۔ لہٰذا دعا ہے بارگاہ خداوندی میں پروردگار ہمیں ان تمام تعلیمات قرآنی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔